ایران امریکہ تاریخی امن معاہدے کا مقام تبدیل، جمعے کو تقریب جنیوا کے بجائے برجن اسٹاک ریزورٹ میں ہوگی۔ سوئس حکام نے باضابطہ اعلان کر دیا۔ سوئس وزارت خارجہ نے بتایا اس حوالے سے امریکہ، ایران، پاکستان اور قطر کے ساتھ رابطے میں ہے۔ تقریب کا مقام ثالثوں اور فریقین کی تجویز پر منتخب کیا گیا۔ برجن اسٹاک ریزورٹ قطری ریاست کی ملکیت ہے۔ تاریخی امن معاہدہ پاکستان کی میزبانی میں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف جمعرات کو روانہ ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر وفاقی وزیر بھی ساتھ ہوں گے۔ برجن اسٹاک ریزورٹ کی ایکسکلوسیو فوٹیج ایاوا نیوز پر۔ امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی دستاویز اسرائیل کو دکھانے سے انکار کر دیا۔ اے بی سی نیوز کے مطابق اسرائیل نے امریکہ سے ایران سے متعلق مفاہمتی یادداشت کی دستاویز دکھانے کی درخواست کی۔ امریکی حکام نے اسرائیل کو مفاہمت سے متعلق مکمل بریفنگ دی۔ دستاویز تک رسائی نہیں دی گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران سے متعلق امریکی معاہدے پر اسرائیل کو آگاہ رکھا گیا، لیکن متن شیئر نہیں کیا گیا۔ ایران نے ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ وعدہ خلافی کی تو تہران پر جہنم کے دروازے کھول دیں گے۔ امن معاہدہ اسی لیے کیا تاکہ ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنائے۔ کوئی معاوضہ دے رہے ہیں، نہ سرمایہ کاری کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی امیر قطر سے ملاقات میں گفتگو، کہا ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے تو سب سے پہلے اسرائیل کو تباہ کر دیتا۔ ایران سے اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی۔ قطر نے جس طرح کردار ادا کیا اس کے شکر گزار ہیں۔ یو اے ای کے صدر سے ملاقات میں کہا ابنۂ ہرمز میں جہازوں کی نقل و حرکت شروع ہو گئی۔ جمعے تک جہاز رانی مکمل بحال ہو جائے گی۔ واضح کرتا ہوں ابنۂ ہرمز ٹیکس فری ہوگی۔ ایران کے ساتھ معاہدے کا متن سرکاری طور پر جاری کریں گے۔ ایران مذاکرات کر کے پرامن ریاست کی طرح رہنا چاہتا ہے۔ ضرورت پڑی تو ایرانی نیوکلیئر ڈسٹ کے خلاف کارروائی کریں گے۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے کہا ایران سے جو ڈیل ہوئی وہ انتہائی اہم ہے، اس سے مشرق وسطیٰ کو فائدہ ہوگا۔ معاہدے کے تحت جوہری معائنہ کاروں کو ایران میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ IAEA اور امریکہ افزودہ یورینیم ختم کرنے میں ایران کی مدد کریں گے۔ امریکی نائب صدر JD وینس کا NBC کو انٹرویو، کہا مفاہمتی یادداشت میں لکھا ہے حتمی معاہدے کے لیے ہم 60 روز تک مذاکرات کریں گے۔ اس دوران بغیر کسی ٹال کے ابنۂ ہرمز سے گزرنے کی اجازت ہوگی۔ معاہدے پر دستخط کی باضابطہ تقریب جمعے کو ہوگی۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ ابتدائی معاہدے کی دستاویز جاری کر سکتے ہیں۔ JD وینس معاہدے کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ لبنان میں اسرائیلی قبضہ جاری رہا تو معاہدہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دو ٹوک اعلان، تہران میں سفیروں سے خطاب میں کہا امریکہ سے معاہدہ ہوتے ہی پیر کو جنگ کے خاتمے کا اعلان ہو گیا۔ اب لبنان پر حملہ معاہدے کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ جمعے سے معاہدے پر باضابطہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ امریکہ سے حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات کا نیا دور سوئٹزرلینڈ میں ہوگا۔ پہلے مرحلے میں ابنۂ ہرمز اور امریکی ناکہ بندی، جبکہ دوسرے مرحلے میں جوہری پروگرام اور پابندیاں ہٹانے سے متعلق بات کی جائے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے انسانیت کے لیے جنگ بغیر لڑے جیت لی۔ فریقین کے ساتھ مشاورت سے پاکستان خصوصاً فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خطے کو بڑی جنگ سے بچایا۔ سینئر سیکیورٹی عہدیدار کی میڈیا نمائندوں کے ساتھ اہم گفتگو، سیکیورٹی ذرائع نے بتایا۔ سینئر سیکیورٹی عہدیدار نے کہا مسلم ملکوں نے فیلڈ مارشل کی دانشمندانہ رہنمائی کے ساتھ خطے میں جنگ رکوانے میں کردار ادا کیا۔ جنگ پورے خطے کو لپیٹ میں لے سکتی تھی۔ مسلمان ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو سکتے تھے۔ یہ ایسی جنگ تھی جس میں فیلڈ مارشل نے خلوص نیت، غیر معمولی حکمت عملی سے کام لیا۔ حساس سفارتی عمل میں انتہائی رازداری، ذمہ داری اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ ذمہ دار ثالث کی حیثیت سے پاکستان کسی بھی قسم کی قیاس آرائی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ مذاکرات کے مندرجات، نوعیت یا آئندہ کے مراحل کی تفصیل فراہم نہیں کی جائیں گی۔ امن کی کوششیں سبوتاژ کرنے کے لیے کچھ عناصر اور مخالفین سرگرم ہیں۔
امن معاہدے کا کریڈٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جاتا ہے۔ فیلڈ مارشل نے ایران امریکی قیادت کے سامنے سخت باتیں کی۔ ایسے باتیں کوئی دوسرا سوچ نہیں سکتا۔ امریکہ اور ایران جانتے تھے یہ بندہ کھری بات کرتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی پیغام امن کمیٹی میں گفتگو، بتایا 1-1.5 گھنٹے میں جنگ پھر شروع ہونے والی تھی۔ فیلڈ مارشل نے ایران کے چیف مذاکرات کار کو صرف ایک بات کہی، آخرت کے روز میری گواہی دے دینا۔ میں نے پوری کوشش کی کہ ایک بھی جان بھی بچا لوں۔ اگر اب جنگ ہوتی ہے تو ذمہ دار آپ پر ہوں گے۔ فیلڈ مارشل کی اس بات پر ایرانی چیف مذاکرات کار ہل گئے اور پھر مذاکرات آگے بڑھے۔ فیلڈ مارشل فیلڈ کے کپتان ہیں، دونوں ملکوں کو ان پر بھروسہ تھا۔ اس پورے مشکل مرحلے میں لیڈر اور کپتان نے کلیدی کردار ادا کیا۔ مجھ سمیت باقی تمام افراد نے ٹیم کے کھلاڑیوں کی طرح ذمہ داریاں ادا کی۔ علماء کرام نے امن معاہدے پر وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور وزیر داخلہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ امریکہ ایران معاہدہ، سیاسی قیادت کا فیلڈ مارشل کو خراج تحسین۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ایران سے پابندیاں ہٹنے کا زیادہ فائدہ بلوچستان کو ہوگا۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا معاہدے کی میزبانی پاکستان کر رہا ہے، یہ اعزاز ہے۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری نے دنیا کو امن کی راہ پر ڈال دیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما عبدالقادر پٹیل نے کہا سیاسی اور عسکری قیادت نے وہ کام کیا جو صدیوں یاد رکھا جائے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اس فلم کے ہیرو ہیں۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے کہا ایران امریکہ معاہدے میں فیلڈ مارشل کا بہت بڑا کردار ہے۔ پاکستان نے تیسری عالمی جنگ رکوائی ہے۔ امن کا نوبل انعام صدر ٹرمپ اور پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ملنا چاہیے۔ سینیٹر فیصل واڈا کا میڈیا سے گفتگو میں مطالبہ۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں وزارت صنعت کے غلط اختیارات ختم کرا دیے۔ فیصل واڈا کی نشاندہی پر وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی خالد مکسی نے غلطی تسلیم کر لی۔ کہا وزارت صنعت کو NOC دینا غلطی تھی۔ امپورٹڈ گاڑیوں کے سیفٹی سٹینڈرڈز طے کرنے اور شپمنٹ انسپیکشن کا اختیار انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ سے واپس لے کر وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کو دے رہے ہیں۔ فیصل واڈا کا کہنا تھا گاڑیوں کی پالیسی میں سیکرٹری صنعت کسی کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ گاڑیوں کی درآمد بلا وجہ رکی ہوئی ہے۔ محصولات کی مد میں قومی خزانے کو 125 ارب روپے کا نقصان ہو چکا۔ ملک میں گاڑیوں کے لیے 4 کمپنیوں کی اجارہ داری ہے۔ اس پالیسی میں ایسا لگتا ہے کہ مخصوص کمپنیوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ کابینہ میں اہل لوگوں کو لایا جائے۔ اگلا کرپشن سکینڈل لے کر آ رہا ہوں۔ لوگ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ پنجاب کا 5,903 ارب 46 کروڑ کا بجٹ پیش۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7، پنشن میں 3.5% اضافہ، تعلیم کے لیے 750 ارب، صحت کے لیے 500 ارب روپے مختص۔ کسانوں اور ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے کاٹن فیس مکمل طور پر ختم کرنے کی تجویز۔ ترقیاتی اخراجات کی مد میں 76 ارب روپے کی رقم تجویز۔ وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے بجٹ تقریر میں بتایا مختلف محکموں میں رائٹ سائزنگ کے تحت 1 لاکھ سے زائد خالی اور غیر ضروری اسامیاں ختم کی گئیں، جس سے خزانے پر بوجھ کم ہوا۔ 2 لاکھ نئی ملازمتیں دی گئیں۔ لیڈی بار روم، راشن کارڈ، دھیرانی پروگرام، فری وائی فائی پروجیکٹ، IT انٹرنشپ پروگرام کے لیے خطیر رقم مختص۔ سندھ کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ اسمبلی اجلاس دوپہر 2 بجے طلب۔ ذرائع کا کہنا ہے ترقیاتی بجٹ میں نئی اسکیم شامل نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ گزشتہ مالی سال کے مقابلے ترقیاتی بجٹ میں 300 ارب روپے کی کمی کی جائے گی۔ ترقیاتی بجٹ 1018 ارب سے کم کر کے 720 ارب مختص کرنے کی تجویز۔ غیر ترقیاتی بجٹ کے لیے 2560 ارب مختص کیے جائیں گے۔ 30 جون تک بانی سے ملاقات نہ ہوئی تو خیبر پختونخوا حکومت صرف 3 ماہ کا بجٹ پاس کرے گی۔ PTI کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے بات ہو گئی ہے۔ آئین کا آرٹیکل 125 اجازت دیتا ہے آپ 3 ماہ کا بجٹ پیش کر سکتے ہیں۔ بانی سے ملاقات تک حتمی بجٹ پیش نہیں ہوگا۔ بانی کو مشاورت میں شامل کرنا ضروری ہے۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے ان کے چیمبر میں ملاقات، بجٹ کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر مملکت بلال اظہرکیانی، راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، اعجاز جاکھرانی، شیری رحمان بھی ملاقات میں شریک تھے۔ بلاول بھٹو نے ملاقات کے بعد بتایا، نائب وزیر اعظم سے بجٹ کے حوالے سے بات چیت ہوئی، آگے مزید ملاقاتیں ہوں گی۔ ذرائع کا کہنا ہے پی پی کو بجٹ پر تحفظات ہیں، پیپلز پارٹی حکومتی جواب کے مطابق بجٹ سے متعلق حکمت عملی طے کرے گی۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اسی طرح کم ہوتی رہیں تو پرانی قیمتوں پر آ جائیں گی۔ وزیر اعظم اور وزیر پیٹرولیم یکسو ہیں، جیسے قیمتیں کم ہوں گی عوام کو فائدہ پہنچائیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا خطے میں کشیدگی کے دوران ملک میں صورتحال کنٹرول میں رہی، پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی، خطے کی صورتحال جتنا جلدی نیچے آئے گی مہنگائی نیچے آنا شروع ہو جائے گی۔ جی ڈی پی کا 60% لائف سٹاک اور ڈیری پروڈکٹ سے وابستہ ہے۔ دہائیوں سے کسانوں کی زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے حکومتوں نے کام نہیں کیا۔ امن معاہدے پر دستخط کے بعد امریکہ ایران کو فوری تیل فروخت کی اجازت دے گا، وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، لکھا معاہدے پر دستخط ہوتے ہی ایرانی تیل پر پابندیوں میں نرمی کر دی جائے گی، ایرانی تیل کی برآمدات کے لیے بینکنگ، ٹرانسپورٹ، انشورنس بھی بحال ہوگی، امریکی پابندیوں میں نرمی سے ایران کی معیشت کو بڑا ریلیف ملنے کا امکان۔ ایران امریکہ امن معاہدے کے بعد بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی، لندن بینچ مارک برینٹ کروڈ $80.65 فی بیرل ہو گیا، امریکی خام تیل ویسٹرن ٹیکساس فی بیرل $77.71 کا ہو گیا، ابو ظہبی بینچ مارک مربان کروڈ کی قیمت $72.78 فی بیرل ہو گئی۔ ایران کا فیفا ورلڈ کپ میں پہلا مقابلہ برابر، نیوزی لینڈ کے خلاف میچ 2-2 گول سے برابر رہا، امریکی سرزمین پر ایرانی جھنڈا لہرایا گیا، میچ سے پہلے ایران کا قومی ترانہ بجایا گیا تو کچھ شائقین نے آوازیں کسیں۔ ایرانی فٹ بال ٹیم کے کپتان مہدی تریمی نے بتایا کہ میچ کے بعد ٹیم کو فوری امریکہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا، واپس تجوانہ اپنے بیس کیمپ پہنچنے کی ہدایت کی گئی۔ مہدی تریمی نے کہا کہ ہماری ٹیم کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا جا رہا، فیفا کے صدر نے بھی ڈریسنگ روم میں آ کر دیکھا ایرانی کھلاڑی کس تناؤ سے گزر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت گلگت بلتستان شمسی توانائی منصوبے پر اجلاس، شہباز شریف نے کہا حکومت گلگت بلتستان کے 100 میگا واٹ سولر منصوبے کے اخراجات اٹھائے گی، منصوبے پر کام کی رفتار تیز اور اسے جلد از جلد مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی منصوبے کے تمام مراحل میں شفافیت کے لیے تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کی ہدایت۔ اجلاس میں احسن اقبال، احد چیمہ، اویس لغاری اور امیر مقام سمیت متعلقہ افسران شریک ہوئے۔ گلگت بلتستان میں کامیاب 4 آزاد ارکان کی استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت، گانشے سے منتخب ارکان محمد انور، ڈاکٹر اسد شفیق، حلقہ 1 دیامر سے کامیاب دلپذیر خان اور غیزر سے منتخب امان علی عامر استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے۔ چاروں ارکان نے پارٹی کے صدر علیم خان سے ملاقات کی، گلگت بلتستان میں حکومت سازی کی تیاری، پیپلز پارٹی جی بی کے صدر امجد حسین ایڈوکیٹ کی لیگی صدر حفیظ الرحمان سے ملاقات، عوام کی بہتری کے لیے مشترکہ فیصلوں سے آگے بڑھنے پر اتفاق۔ غیر ملکی عناصر آزاد کشمیر کی صورتحال کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، مذموم مقاصد کے تحت آزاد کشمیر میں تماشا لگایا گیا ہے، سستی بجلی، آٹا اور دیگر ضروریات کے نام پر مذموم ایجنڈا اپنایا گیا، لوگوں کی ہمدردیاں لے کر آزاد کشمیر میں انتشار پیدا کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے آزاد کشمیر میں جو بھی قانون ہاتھ میں لے گا آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، ریاست نے ہر ممکن طور پر تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، مذموم ٹولوں کو بے نقاب کیا جائے گا۔ سنتاس معاہدے کے حوالے سے پاکستان کا موقف واضح ہے، اپنے مفادات کا تحفظ کرنا جانتے ہیں اور کریں گے، وقت آنے پر سنتاس معاہدے کا اسٹیٹس بحال کر کے دکھائیں گے۔ افغانستان سے بدستور دہشت گردی ہو رہی ہے، رمضان سال 15 جون تک 2170 دہشت گردی کے واقعات ہوئے، 640 شہادتیں ہوئیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے رواں سال اب تک 32,000 سے زائد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے جا چکے، پاکستان نے دہشت گرد ٹھکانوں پر کامیاب اور منظم کارروائیاں کی، کارروائیاں صرف دہشت گرد عناصر کے خلاف کی گئی۔
ماحول خراب کرنے کی ذمہ دار کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے. دونوں اطراف سے مرنے والے ہمارے اپنے ہیں. وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کہتے ہیں ہم روکتے رہے, منت سماجت کرتے رہے, لیکن کالعدم کمیٹی نے حالات خراب کرنے کو ترجیح دی. سردار جاوید ایوب نے کہا کہ حکومت کے پاس کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے متعلق شواہد موجود ہیں. شواہد میڈیا کے سامنے جلد لائے جائیں گے. ہم نے آخری حد تک کوشش کی لیکن کالعدم ایکشن کمیٹی کی ضد اور انا نے حالات یہاں تک پہنچائے. اسلام میں ریاست کے خلاف بغاوت اور فساد کی گنجائش نہیں. علماء عوام کی رہنمائی کریں. مسجد اور ممبر سے اتفاق اور یگانگت کا پیغام جانا چاہیے. محرم میں امن و امان برقرار رکھنا سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کا پیغام امن کمیٹی کے اجلاس سے خطاب. کہا امن و امان برقرار رکھنے میں علماء کرام کا اہم کردار ہے. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم سب کو متحد ہونا ہے. پیغام امن کمیٹی کو ضلعی سطح تک فعال اور مؤثر بنایا جائے گا. سوشل میڈیا پر اشتعال انگیزی فرقہ واریت پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ. وفاقی تحقیقاتی اداروں کی مدد سے کوکین ڈیلر انمول پنکی کے کیس میں پیش رفت. پنکی کے موبائل فون ڈیٹا کی فورنسک رپورٹ تفتیشی افسر کو موصول. تفتیشی ذرائع کے مطابق انمول کے موبائل فون سے 100 GB سے زائد ڈیٹا ریکور کر لیا گیا. 75,000 تصاویر بھی ریکور کی گئیں. ڈیٹا میں آن لائن ٹرانزیکشنز, بینک سلپس کے سینکڑوں اسکرین شاٹ شامل. 42,000 کال لاگ بھی پکڑی گئی. انمول پنکی نے ایک ہی موبائل فون میں 2 واٹس ایپ کھول رکھے تھے. حکومت نے پنجاب میں زراعت کا جنازہ نکال دیا. کسانوں کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہوا. ملتان کو گرین بسیں نہیں مل سکیں. پیپلز پارٹی کے رہنما علی حیدر گیلانی کی تنقید. کہا جنوبی پنجاب صوبے کا مطالبہ ابھی تک حکومت نے پورا نہیں کیا. جنوبی پنجاب میں سب سے پہلے الیکٹرک بسیں پہنچائی گئیں. تنقید کرنے والے اپنی آنکھوں کا چیک اپ کرائیں اور ترقی دیکھیں. تعصب کی اینک اتار کر دیکھیں کہ پنجاب میں کتنے ترقیاتی کام ہوئے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں جو بڑے کاروباری ادارے ٹیکس نہیں دیتے ان کو ٹیکس دینا پڑے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے واضح کیا کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں گی. اپوزیشن نے بچوں کی طرح لائن میں کھڑے ہو کر بجٹ سنا. ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اس سال ڈبل ڈیکر اور ای وی بسوں کی بڑی تعداد کراچی پہنچ جائے گی. سندھ حکومت پبلک ٹرانسپورٹ نظام جدید ترین بنانے کے ویژن پر کام کر رہی ہے. سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں ای وی بسیں ماحول دوست ہونے کے ساتھ کم لاگت اور آرام دہ سفر فراہم کریں گی. سندھ حکومت کے منصوبے کراچی کے مستقبل کی سمت متعین کر رہے ہیں. یہ جدید کراچی کی جانب سفر کی نئی ابتدا ہے. کراچی میں گرد آلود آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. بدھ اور جمعرات کو خراب موسم کا الرٹ جاری. خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ. 19 جون تک پختونخوا, جی بی, آزاد کشمیر, پنجاب اور بلوچستان میں سیلابی الرٹ جاری کر دیا گیا. بھارتی کرکٹرز ہاریں تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. ڈمبولا میں سپر اوور ہارنے پر سوریہ ونشی سری لنکن کھلاڑی سے لڑ پڑے. میزبان پلیئرز نے بیچ بچاؤ کرایا. سوریہ ونشی نے پویلین جاتے ہوئے بھی بدتمیزی کی. اسی میچ میں بھارتی اے ٹیم کے کپتان تلک ورما امپائر سے الجھ گئے.